الحمد لله رب العالمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شريك له في الملك ولي من الذل. وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسلسل ہم الدروس المهمة لعامة الأمة، عام اسباق، اہم اسباق عام مسلمانوں کے نام سے جو کتاب ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم نے شروع کلاس سے لے کر کے اب تک بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوا. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے اور جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 7ویں کلاس ہے، 8ویں کلاس. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث کی یاد دہانی دلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے مقصد میں اور اپنے ہدف میں اونچا ارادہ رکھیں، بلند ارادہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی ہم نیت کریں گے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، اس عمل میں ہم کو ویسا ہی پھل ملنے والا ہے. لہذا ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے گھر میں تشریف فرما ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سیکھ رہے ہیں. اس علم کو سیکھنے میں ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت علم کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ ہماری نیت ہو. ہم جو علم سیکھ رہے ہیں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس علم کو خود بھی اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اور اپنے بعد اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اس علم سے روشناس کرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی ہے، یہ حدیث دین کے سب سے بنیادی اصول میں، یہاں تک کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت میں گڑبڑی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم اچھے کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ میں چینجز لائیں، بدلاؤ لائیں اور اپنی نیت کو درست کریں. کیونکہ نماز بھی درست ہو جائے، نماز بھی تباہ ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی تباہ ہو جائے گی، اسلام بھی ہمارا تباہ ہو جائے گا. ہم کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں دکھا سکتے ہیں جو ہمارے اسلام کی گواہی بن سکے. اس لیے اپنے اعمال کی درستگی کے لیے نیت کی درستگی اچھی طریقے سے کر لیں. یہ جو مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا دین سیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں چن کر کے یہاں بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے اور ہم سے اچھا ارادہ کرتا ہے، خیر چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین.
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں؟ دین کی سمجھ کے لیے۔ شروع کرتے ہیں جی، شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر پڑھیے، سورۃ الماعون پڑھیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کچھ پوائنٹس اس کو نزل کر دیں۔ یہ سورہ دین کے کچھ احکامات پر مشتمل ہے۔ کل میں نے اس کی کچھ اہمیت اور کچھ امپورٹنس بتائے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو دہرانے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور اضافہ کر دوں۔ آپ نے دیکھا اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے کو ابھارتا نہیں ہے۔ فویل للمصلین، چنانچہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، صدقات اور خیرات کرنے والوں کو روکتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر کئی چیزیں ہمیں پتہ چلی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی تفسیر بھی دیکھی ہوگی کہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ سے کیا کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز دین کو جھٹلانا بہت بڑا جرم ہے۔ جس دن سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں نے جھٹلایا، اسی دن سے انسان ہمیشہ خطروں کو فیس کرتا ہے، ہمیشہ فسادات میں اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ کیونکہ اس نے دین کو جھٹلایا۔ دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں ایسی چیز کو جس پر انسان رہ کر کے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کی خیرخواہی کے لیے اور انسانوں کی ہمدردی کے لیے ان سے محبت کرتے ہوئے بے شمار انبیاء کرام کو ہر قوم کی طرف بھیجا، جس کے آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر رسول کو ایک ایک کتاب دی، جن کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جن کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ پورا کا پورا دین اسلام ہے۔ اس میں ہمیں تین چیزیں بنیادی طور پر معلوم ہوتی ہیں، اور وہ تین چیزیں حدیث جبرائیل میں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی۔ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس کے بعد پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے کہ آپ کلمہ توحید پڑھیں، کلمہ توحید کا اقرار کریں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور حج بیت اللہ کریں اگر استطاعت ہے تو۔
اس کے بعد پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو تم یہ گمان کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے اہل علم نے ان کا نام رکھا ہے مراتب الدین. مراتب الدین, دین کے مراتب. تو دین کے کتنے مراتب ہیں؟ 3 مراتب ہیں. سب سے پہلا ایمان, اس کے بعد اسلام, اس کے بعد احسان. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جب تک کہ یہ 3 چیزیں وہ اپنی زندگی میں اپلائی نہ کر لے. یہ دین ہے. اگر ان کو کوئی جھٹلا دیتا ہے یا ان میں سے ایک حصے کو بھی کوئی جھٹلا دیتا ہے, اسلام کے کسی رکن کو یا ایمان کے کسی رکن کو یا اس احسان کے کسی ایک رکن کو کوئی جھٹلا دیتا ہے تو وہ کافر ہے, مرتد ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مشرک ہے. اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسائل کو ڈیپلی سیکھ لے, اور انشاءاللہ ہماری کلاس باذن اللہ و توفیق ان تینوں چیزوں پر ہوگی. دوسری چیز تھی یتیم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. جو دین کو جھٹلاتا ہے اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہی یتیم کو دھتکارتا ہے, وہی یتیم کو رسوا کرتا ہے. جب یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے, وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے, ٹھیک ہے, ایسے بچے کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم, جس کے والد کا انتقال ہو جائے, کیونکہ اس کا آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. یتیم یہاں تو آپ نے سیکھ لیا اور معلوم ہو گیا آپ کو کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے والد کا انتقال ہو جائے. ٹھیک ہے, سب کو معلوم ہو گیا, کلیئر ہے؟ چلیے جی, بلوغت اور اس کے بعد بھی جب تک کہ اس کو جاب نہ ملا ہو, 15 سال 20 سال جو بھی آتی ہے, لیکن بالضبط مجھے نہیں معلوم ہے. بلوغت کی لوگوں نے بلوغت کا ذکر کیا ہے, ہاں 18 19 20 ہاں تقریباً, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تو معلوم ہوگا کہ یتیم کس کو بولتے ہیں, ہاں. لیکن یتیم ایک عمر کے بعد یتیم نہیں رہ جاتا ہے نا. اللہ رب العالمین اس کو مالا مال کر دیتا ہے, وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو ہمیشہ یتیم رہتا ہے, بتائیے کون ہے؟ ہمیشہ یتیم رہتا ہے, بتائیے کون ہے؟ اللہ اکبر. جو علم سے عاری ہو, جسے علم نہ ہو. ایک شعر بہت مشہور ہے, غالباً وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ, لیس الیتیم الذی قد مات والدہ. حقیقی معنوں میں یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد وفات پا جائیں. ان الیتیم یتیم العلم والادب. حقیقی معنوں میں یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے عاری ہو, جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. کتنی بڑی بدنصیبی ہے اس شخص کے لیے جو ہمیشہ یتیم رہتا ہے, ہاں, کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اللہ رب العالمین اس بدنصیبی سے ہمیں بچائے. اوکے, تیسری چیز کیا ہے جی؟ آواز جی, وہ بھی یتیم ہے. اصل میں ابو کے انتقال سے ہی یتیم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ماں کا انتقال ہو گیا, ابو کا انتقال نہیں ہوا, تو باپ تو کفالت کرتے ہیں, باپ ذمہ داری ادا کرتے ہیں نا, اس لیے اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن دونوں انتقال کر گئے تو یہ بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو دین کی اہمیت, اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صدقات کی اہمیت. اسی لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ یتیموں کو تلاش کرنا چاہیے, غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے, مسکینوں کو تلاش کرنا چاہیے. اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ صدقات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں, جبکہ کافر اور دین کو جھٹلانے والا ہاں صدقات اور خیرات سے بھاگتا ہے, اور اگر کوئی صدقات و خیرات کرتا ہے تو اس کو بھی صدقات و خیرات سے روکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فوائد للمصلین. اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں پر بربادی ہونے کا ذکر کیا ہے جو نمازوں میں کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں. نماز کیا چیز ہے؟ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے.
جو دنیا اور آخرت میں ہمارے اسلام کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے کہ وہ نمازوں کا پابند ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہے، اور اگر ہم کسی کو دیکھتے کہ وہ نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، نمازوں کو ٹائم پر نہیں پڑھ رہا ہے، نمازوں کو ٹائم پر نہیں پڑھ رہا ہے، سلیقے سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ شخص ہم سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس سے پھر ہم دور ہی رہتے تھے۔ تو نمازوں کا معاملہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اگر کوئی شخص نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، نمازوں میں غفلت برتتا ہے، اس کا کیا حشر ہے؟ اس کا حشر یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گا، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسند احمد کی حدیث ہے، اور راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، من حافظ علی الصلاۃ، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی۔ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دے دے اور کہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو اچھے سے رکھنا، تو آپ اس کو ادھر ادھر پھینکتے ہوئے اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ایک جگہ اٹھا کر رکھیں گے تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو، بچوں کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے، ہے یا نہیں؟ ہاں، کوئی بھی وہاں پر کوئی بھی وہ سامان اٹھا کر کہیں یہاں وہاں نہ ڈال دے، اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ۔ ایسے ہی نماز کی حفاظت جو شخص کرتا ہے، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات بن کر کے آتی ہے۔ نور، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، بالکل قیامت دن کیا ہوگا؟ بالکل اندھیرا ہوگا، بالکل اندھیرا، قبر کے اندر بھی اندھیرا ہوگا، اور قیامت دن بھی بالکل اندھیرا ہوگا۔ اس دن انسان اجالے کے لیے ترس رہا ہوگا، تو یہ نماز اس کے لیے گواہی بن کر کے آئے گی، نور بن کر کے آئے گی، اور پھر برہان بن کر کے آئے گی، گواہی کہ یہ مسلمان ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک نجات، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اب پوچھیے جی۔ قیامت کے دن سورج، ہاں، جس طریقے سے ہم یہاں پر سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس دن وہ تصور ختم ہو جائے گا۔ اس دن ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا کہ ہم اجالے میں ہیں کہ اندھیرے میں ہیں، بہت برا حال ہوگا ہمارا اس وقت۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ وجیح ہے، انشاءاللہ اس کا جواب جب ہم آخرت کے باب میں آئیں گے ضرور دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اوکے، تو 3 چیزیں ہیں جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیے۔ نمازوں کی پابندی کا مطلب یہ ہے ٹائم، نمبر 1، طریقے سے نماز پڑھنا۔ ہاں، کیا 2 چیزیں ہو گئی؟ اوکے، تیسری چیز اس کے جو ارکان ہیں، ارکان واجبات مستحبات جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے جو نماز پڑھے گا اس کو بولتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت سائر عمله وإن فسدت سائر عمله۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق میں کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ ہاں جی، نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر نماز درست رہی، سارے اعمال ہو سکتا ہے درست ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹ ہو جائے، لیکن اگر نماز درست نہیں رہی تو پھر ہو سکتا ہے سارے اعمال تباہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی وہ اصل چیز ہے جو آپ کے لیے قیامت کے دن نور اور برہان بن کر کے آئے گی۔ اور جو نمازوں کو نہیں پڑھتا، نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ومن لم يحافظ علیہا، ہاں، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، نہ ہی اس کے لیے نور ہوگا یعنی اندھیرا کا اندھیرا ہوگا، ولا برہان، اس کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجاتن، اور نہ ہی جہنم سے اس کو نجات ملے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہاں، ویحشر، اور وہ اٹھایا جائے گا کس کے ساتھ؟ مع فرعون وحامان
و ابی ابن خلف، یہ دنیا کے سب سے بڑے طاغی لوگ ہیں، سب سے بڑے باغی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بڑے نافرمان لوگ کون کون ہیں؟ فرعون، حامان اور ابی ابن خلف۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا زور اور دبدبا اور اس کی ظلم اور بربریت آسمان کو چھو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ اور قارون، حامان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے منافقین میں سے ہیں، جو ظاہر میں ایمان لایا لیکن باطن میں فرعون کی صف کا تھا، فرعون کی صفوں میں رہتا تھا، باغی تھا۔ اور ابی ابن خلف جو ظاہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور باطن میں یہودی تھا، یہ وہی شخص ہے جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، سب سے بڑا منافق، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا کا حکم لگایا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ ابی ابن خلف، عبداللہ ابن ابی، اوکے کیا پورا نام کیا بتایا میں نے پہلے؟ ابی ابن خلف۔ چلیں دیکھیے، عبداللہ ابن ابی بن خلف، ہاں یہ پورا نام یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے مسٹیک نہ ہو رہی ہو تو یہ وہی ہے، عبداللہ بن ابی بن خلف، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچئے یہ دنیا کے سب سے نافرمان لوگ ہیں، ہمارا حشر قیامت کے دن جب ہم اس انتظار میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت کرے گا، ہم اس انتظار میں ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل کرے گا، ہم اس عذاب میں مبتلا ہے، اللہ ہم کو اس عذاب سے نکالے گا، جب ہم اس صف میں ہوں گے تو ہم کیسے نکلیں گے ہم اس ذلت و رسوائی سے؟ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ میں نے اپنے شاگردوں میں سے ایک کو نعوذ باللہ من ذلک فلاں مشہور کافر کے پاس دیکھا تھا، اور مشہور ہو جائے مسلمانوں میں کہ وہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے، سوچئے اس کو جب پتہ چلے گا کہ میرے بارے میں ایسا کہا گیا، اس کو اچھا لگے گا؟ بولیے اچھا لگے گا؟ اس کو بہت برا لگے گا، اور ہو سکتا ہے قتل کے اوپر آ جائے، ہے نا، بہت برا لگے گا۔ تو آپ سوچئے اگر ہم نمازوں میں کوتاہی کریں گے، نمازوں کو ٹائم پر نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں غفلت برتیں گے، تو ہماری سچویشن کیا ہوگی قیامت کے دن؟ جس دن ہم آلریڈی پریشان ہوں گے، آلریڈی ہم محتاج ہوں گے، ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت رحمت کی، ہم ابی ابن خلف اور فرعون اور حامان کے صفوں میں ہوں گے، کیا حشر ہوگا ہمارا؟ اور اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات سے بچنے کے لیے اسی لیے کہا کیونکہ منافق ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ دشمن ہوتے ہیں مسلمانوں کے، آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ جب منافقین آئے اور اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورہ منافقون نازل کر دی، اور کیا کہا؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یعنی منافقین کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، لکاذبون، ضرور بھی ضرور جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے ہمیں ان صفات سے بچنا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ اس طرف آپ لوگ توجہ دیں۔ دنیا میں آپ سب کچھ انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے، ہاں سب کچھ دیکھ لیں گے بعد میں۔ آپ کلاس کا ٹائم بہت کم ہے، تو ایک واقعہ سناتا تھا، میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام دار ہجرہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اتباع التابعین میں ان کا نام آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ۔ ان کے شاگردوں میں وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، اسی درمیان مسجد نبوی کے باہر ہاتھی آ گیا، سارے لوگ دوڑ کے چلے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، سوائے ان کے ایک راوی ہیں لیث، بہت مشہور راوی ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں، سوائے لیث کے سارے چلے گئے اور لیث بیٹھے رہے۔ امام مالک پوچھتے ہیں کہ لیث کیا بات ہے
کہ سارے کے سارے ہاتھی دیکھنے چلے گئے اور تم یہیں بیٹھے ہو؟ کہا اے امام ہاتھی تو زندگی میں بار بار آتا رہے گا، ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن جو علم آپ دے رہے ہیں یہ بار بار نہیں آئے گا. یہ علم آج ہم حاصل کر لیں گے، بعد میں ہم ہاتھی دیکھتے رہیں گے، ٹور پہ جائیں گے، یہاں وہاں وزٹ کریں گے، دیکھ لیں گے، لیکن علم کے لیے وزٹ نہیں کر پائیں گے، مشغول ہو جائیں گے. اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں یہی وہ لیث ہے امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں جن کی روایت سب سے صحیح روایت ہے، مجھے بتائیے کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں علم کو ویلیو دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں علم کو ویلیو دیا، اور آج بھی الحمدللہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اوکے، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ منافقین کی صفات سے شریعت اسلامی نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ منافقین کفار سے بھی خطرناک ہیں، کفار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے اسلام کو اور مسلمانوں کو چھپے انداز میں کس نے نقصان پہنچایا؟ سب سے پہلی جو جنگ مسلمانوں نے ہاری وہ کون سی جنگ ہے؟ غزوہ احد. اس میں 300 مسلمان چلے گئے واپس. کن کی وجہ سے؟ ایک خبر اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ہاں، صحابہ کرام کمزور پڑ گئے، اور وہ جو فوج لے کر کے آیا تھا عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ، ان کو واپس لے گیا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اور پھر جنگ دوبارہ شباب پر آ گئی. تو اسلام میں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا عبداللہ بن ابی بن خلف ہے. اور بنی اسرائیل کی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا مسلمانوں کو؟ فرعون اور حامان نے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عمل سے بچائے جس کے کرنے سے ہم منافقین کے صفوں میں قیامت دن کھڑے ہوں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اللہ رب العالمین جہاں پر منافقین کا ذکر کیا وہاں پر ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، اس لیے تاکہ ہم بچیں. ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین حقیقت میں ان کو دھوکہ دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو کچھ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کو، اس میں وہ خود پڑ رہے ہیں، اس دھوکے میں وہ خود پڑ رہے ہیں. اس کے لیے، منافق کے لیے خود ہی ان کا دھوکہ اللہ تعالیٰ کو دینا انہی کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نمازوں کو پڑھتے ہیں تو سستی اور کوتاہی سے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ. لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور بہت تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے. اوکے، بات سمجھ آ گئی؟ ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. کوتاہی اور کسل سے اور سستی سے ہمیں بھاگنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا کا خاص اہتمام کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کسل یعنی سستی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. بس سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ سستی آ گئی تو آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ڈھیلے مت پڑے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کا بات ختم ہو گئی نا اس سورے میں. چلیے آگے پڑھیے. سورۃ، یہ ارکان، واجبات، شروط، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے، سورۃ الکوثر کون پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے جی. انا اعطیناک الکوثر. یہ دے دیجیے ان کو، یہ دے دیجیے. ایک منٹ معذرت چاہوں گا، میں کسی کو نہیں دیا تھا نا، یاد دلائے گا مجھے. ہاں اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے، بہت بڑے انعام کا ذکر ہے، اور اس کے مستحق صرف اور صرف وہ ہوں گے، موحدین ہوں گے. قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ دیا، اور اس گفٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو پہچانیں گے
اور پہچاننے کے بعد اس گفٹ سے مالا مال کریں گے. کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. ہاں، کوثر نامی نہر دیا ہے محمد ہم نے آپ کو. کوثر کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر میں گیا، اس میں ایک نہر دکھائی دی مجھے، جس کو ڈھکا گیا تھا موتیوں کے گنبد سے، موتیوں کے گنبدوں سے ڈھکا گیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ کوثر ہے. کوثر. اور یہی وہ کوثر ہے کہ جس سے بدعتیوں کو دھکے مار کر کے بھگا دیا جائے گا. وضو کی نشانیوں سے اللہ کے رسول اپنے امت کے لوگوں کو پہچانیں گے. بدعتیوں کی پیشانیاں بھی چمک رہی ہوں گی، لیکن جب حوض کوثر کے قریب تمام مسلمان گزر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے اپنے امت کو، حتیٰ کہ بدعتیوں کو بھی پہچان لیں گے. اور پیالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو پانی پلائیں گے حوض کوثر کا. جب بدعتی گزریں گے تو فرشتے ان کو روکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے فرشتوں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو ان کو. کہیں گے فرشتے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد دین میں بہت زیادہ بدلاؤ کیے، بہت زیادہ چینجز لائے. اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کتنا بھی کلمہ توحید پڑھ لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی زکوٰۃ دے لیں، کتنے بھی خیرات کر لیں، اگر آپ کی زندگی میں بدعت ہے تو آپ کے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے بدعت ہی کافی ہے. اور ذلت و رسوائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ہمیں ہر ایک اس ذلت سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی سے بھی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو بدعتی عمل ہو. جی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر. اس کے بعد اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ نعمت دینے کے بعد فصل لربک وانحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے. نماز کے بارے میں نے بتا دیا، آپ نماز پڑھیے. یہ نماز کون سی نماز ہے؟ شکرانے کی نماز. ٹھیک ہے، شکر کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے، اس سے مراد اذکار بھی ہو سکتی ہے، دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر صلاۃ کا ذکر ہے اس لیے آپ نماز کہہ لیں. اور اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلی، وہ یہ کہ جب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کوئی انعام کرے تو ہم کو اور خوش نہیں ہونا چاہیے، اور خوش ہو کر کے یہ وہ نافرمانی والے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ سورہ جب نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ کب یہ سورہ نازل ہوئی؟ اللہ قریب میں وہ بیٹے انتقال کر گئے، قریب عمر میں. ٹھیک ہے. تو جب یہ خبر کفار مکہ کے درمیان مشہور ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ محمد بے اولاد ہو گیا. محمد کیا ہو گیا؟ بے اولاد ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بول کر کے وہ تکلیف دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سورہ گفٹ عطا فرمائی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں اپنے امت کے اوپر کہ اس نعمت کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا اپنے امت کے لیے. اوکے. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ ان شانئک ھو الابتر. جو آپ کے ساتھ بغض کرتا ہے، جو آپ کی نعمت کی ضیاع پر خوش ہوتا ہے، اصل میں وہی کیا بولتے ہیں اس کو، نسل کٹا انسان ہے، وہی دم بریدہ ہے، وہی ذلیل اور رسوا ہے. اوکے. چلیے اس کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیے. آپ پڑھیے، یاد ہے آپ کو؟ کیا پڑھیے؟ جی پڑھیے ایسے ہاتھ میں لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جی بارک اللہ فیک. یہ سورہ، اس سورے کو سورہ براءہ بھی کہتے ہیں، سورہ براءت. جی، اور اس سورے کو سورہ کافرون کہتے ہیں، تو مشہور ہے. اسی طریقے سے اس سورت کا تیسرا نام ہے سورۃ الاخلاص. یہ مشہور نام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی ہم کو اخلاص کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو اہم پوائنٹ. جی، توبہ کو بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین اور منافقین کے عمل سے برات کا اظہار کیے تھے. جی، اس سورے کے اندر کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتی ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد. پہلے کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی ہم عبادت کریں گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی تم عبادت، یعنی بار بار تاکید کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ کفار جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے معبود کیا ہیں؟ باطل ہیں. اور ان سے برات کا اظہار کرنا، ان سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ ہر موحد اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے محبت کرنا اور اس سے محبت کا اظہار کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اہل کفر، اہل شرک، کافروں سے محبت، کافروں سے نفرت، کافروں سے نفرت، کافروں سے بھی نفرت ہونی چاہیے. تو شرک اور اہل شرک سے نفرت ہونی چاہیے. یہ بہت اہم سبق ہے اس سورے کا. ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن جب سامنے کوئی ایسی چیز کا ذکر آتا ہے یا کوئی ایسی چیز نگاہوں کے سامنے پڑتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے جس چیز کی، جیسے ہمارے یہاں یہ مڈیشور ہے، ہاں، اس کے علاوہ کوئی بھی مورتی یا کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، ہمارے دل میں جب بھی ہم ذکر کریں نفرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم کسی سے اس کا انٹروڈکشن کریں تو انٹروڈکشن ایسے انداز میں کریں کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے، ہاں، بہت پوائنٹ کی چیز ہے، یاد رکھیے گا. اوکے، بات ختم ہو گئی. نان مسلم سے بات کرتے وقت بالکل غلط ہے. کبھی بھی محبتی انداز میں یا سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم فلاں جگہ رہتے ہیں وہاں پر بہت بڑی مورتی ہے، ایسا ویسا بالکل نہیں کرنا. اور اس میں جو نفرت کا ذکر ہے سورے کے اندر، نفرت کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ اٹھیں اور ہاں ان کو نقصان پہنچائیں، بلکہ اسلام میں یہاں پر بول رہا ہوں، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جائے گی، اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ بغض رکھنے کے باوجود بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کبھی نہ بھولیں آپ لوگ. سب سے زیادہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. دل میں نفرت ہونی چاہیے ان سے اور ان کی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، محبت نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے دل میں کفر ہے، ان کے پاس شرک ہے. انشاءاللہ یہ سبق بھی ہم لوگ توحید کے چیپٹر میں پڑھیں گے. دراصل کفار مکہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالورز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہماری عبادت، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو ہم ان کی
معبود کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک, سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تھوڑا سا ہی صحیح, لیکن کبھی کبھی ایسا کرے, ہمارے معبودوں کی عبادت کریں, ہم ان کی معبودوں کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اسلام میں بالکل بالکل بری چیز ہے, بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے اور شرک ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے کون سی عبادت کرنی ہے ہمیں؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد پڑھیے سورۃ النصر. جی سورۃ النصر کون پڑھیں گے؟ جی ہود کو دیجیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. شرمانے کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر جو 4 چیزیں ہیں نا, 4 چیزیں قرآن مجید پڑھنے کی, وہ 4 چیزوں میں گزرا نہیں ہوں ابھی تک. ابھی ایک ہی چیز پہ گزرا ہوں. ہاں ابھی تک ہم صرف شرح کر رہے ہیں, تفسیر کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پڑھیے بسم اللہ. وہ 4 چیزیں نا انشاءاللہ. کچھ صورتیں بچی ہیں وہ ختم کرنے کے بعد. اچھا اوکے 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 انشاءاللہ. خلاص انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں باذن اللہ و توفیقی کنٹینیو کریں گے. خود ہی انشاءاللہ تلاوت کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. علم میں شرمانا نہیں چاہیے. ہاں بہت بڑی چیز ہے علم. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.